بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھی۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہے، وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک ہال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دیتے ہیں۔ محرم میں کالے کپڑے کی فروخت کاروبار یا مجبوری؟ کربلا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ ہم کوئی گوریلا نہیں بلکہ رضاکار ہے۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ باغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہے اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ۔ اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس لوٹ جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کے لیے حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہے، 7 جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکایا، نیاز ہے، اسی پر گزارا کرے۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا۔ لیکن اس دوست کے والد کے محضر رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ آپ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے۔ امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا جسے بہت تھکا ہوا ہے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی اسٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوا جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے اور کفیں چڑھی رکھی تھی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ ہال میں کہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کی سادگی
کی آواز بلند ہو جاتی۔ صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کوسنے لگا کہ عجیب ہو، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملے میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریاں مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھی۔ ذاکر کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہے، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندی اور کب آوازیں بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے رونے والوں کے بارے میں، اس قدر تہمتیں۔ سچ پوچھیں تو اب میرا ذہن ان کی باتوں پر مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام، خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کس کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایت ام سلمہ کے مطابق خاتم الانبیاء روتے تھے، رونے کی شام، آہ و بکا کی شام، اور یہی شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی مسلک کے متعلق بولنے سے پہلے ہزارہ بار سوچا کریں۔ اگر وہ شیعہ ہے اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اپنے عقائد ہے جو وہ کر رہا ہے۔ برائے مہربانی کسی شیعہ کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ وہ اگر جلوس نکالتا ہے تو اسے جلوس سے نکالنے دیں، اگر شام غریبہ میں بیٹھتا ہے تو اسے شام غریبہ میں بیٹھنے دیں۔ آپ اگر سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے عقیدے پہ عمل کریں۔ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی بزرگان دین کسی بڑے مذہب پر یا کسی مسلک پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم شیعہ برادران پر تہمتیں لگائیں یا ان کے معاملات پر دخل اندازی کریں۔ غم حسین منانے کا یہ ان کا عجیب طریقہ ہے، ان کو منانے دیں، لیکن سنی برادران سے میری درخواست ہے کہ غم حسین تو ہم سنیوں کو بھی ہے، ہمارے دل بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد میں دھڑکتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کے عقیدوں پہ انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے عقیدوں پر اچھے سے عمل کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو اپنا غم سمجھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔